پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل گروہ کے ایک کتاب نے کہا یہودیوں میں سے، آمنو کہ ہم ایمان لے کر آئے، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس پر جو ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، یعنی قرآن کے اوپر ایمان لے کے آئے، آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ وجہ النہار، صبح کے وقت، یعنی صبح کے وقت ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شام کو ہم پھر کفر پہ لوٹ آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید ہمارے ساتھ کچھ چار بندے اور بھی کفر کی طرف آ جائیں۔ تو یہ ایک ارینا ایک مدینے کی بستی کا نام ہے، مدینہ منورہ کی ایک بستی تھی ارینا، وہاں پہ یہودیوں کے 12 بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بیٹھ کے یہ پلاننگ کی، یہ تجویز پیش کی ایک دوسرے کو کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم صبح جائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور انہیں جا کے کہیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ پہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ بھی سچی کتاب ہے، لہٰذا ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے، دن آپ کے ساتھ گزاریں گے، جیسے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے مسلمان ہم بھی پڑھیں گے، جب شام ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی تعلیمات معاذ اللہ باطل ہیں اور آپ سچے نبی نہیں ہیں، یہ عیب ہیں ایک دن دیکھ کر۔ تو پھر ہم جب واپس کفر کی طرف آئیں گے تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں گے، کچھ لوگوں کو ہم پھسلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم صرف اس شخص کی بات مانو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجِّجُكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیے بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، وہ جو کچھ تم کو دیا اس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا کوئی تمہارے خلاف تمہارے پاس رب کے خلاف کوئی حجت دلیل موجود ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہیے کہ بے شک فضل اللہ کے قبضے میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ اللہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ اس میں بھی مخاطب یہودی ہیں، یہودیوں کا تصور یہ تھا اور نصارہ کا بھی کہ جو نبوت ہے وہ تو بنی اسرائیل میں چلی آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے، تو یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں نہیں ہے، یہ تو غیر بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو پھر ان کو اللہ رب العزت نے کیسے نبوت عطا فرما دی؟ تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب آپ ان سے فرمائیں ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں، یعنی نبوت جو ہے یہ ایک واہبی چیز ہے جو ذکر اذکار سے نہیں ملتی، نمازوں سے روزوں سے نہیں ملتی، یہ ایک فضل والی چیز ہے جو اللہ رب العزت فضل جس کے اوپر کر دے اس کو مل جاتی، تو یہ اللہ کے چاہنے سے ملتی ہے، جب اللہ چاہتا ہو تب ملتی ہے۔ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، وہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنا فضل عطا کر دیتا ہے اور وہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو اب خاص کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی رحمت کے ساتھ، اور بلکہ سراپا رحمت بنا دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو اللہ رب العزت نے
تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیج دیا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ ہیں اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال امانت رکھو تو وہ تم کو واپس ادا کر دیں گے، وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور بعض لوگ ایسے ہیں اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے۔ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِمًا، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ان ان پڑھ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت میں یہ کہا کہ یہ یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو صاحب امانت ہیں، امانت دار ہیں، آپ ان کے پاس امانت رکھیں گے تو وہ آپ کو جوں کی توں واپس لوٹا دیں گے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن سلام ان کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو یہ جب مسلمان نہیں تھے تب ان کے پاس ایک شخص نے ایک اوقیہ 1200 اوقیہ سونا رکھا، اور ایک اوقیہ جو ہے وہ چوتھائی چھٹانگ کے برابر ہوتا ہے، تو 1200 اوقیہ انہوں نے سونا رکھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے واپس کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو امانت واپس لوٹاتے دیتے ہیں جتنی بھی بڑی آپ رکھوائیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہڑپ کرتے ہیں مال کو۔ تو ان میں ایسے لوگ تھے، چند ایک آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ تھے جو امانت دار تھے، لیکن یہودیوں کا جو نظریہ تھا وہ یہ جو قرآن نے بیان کیا، قالو، وہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ ان پڑھ جو لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کا مال کھانے میں اللہ ہمیں پکڑ نہیں فرمائے گا، یعنی وہ مسلمانوں کو یوں کہتے تھے۔ اور جو یہودیوں کے عقائد تھے اور ابھی بھی ہیں، جو یہودیوں کے ابھی بھی عقائد برقرار ہیں، ان میں نمبر 1، یہودی اپنے دین میں سخت متعصب تھے، وہ کہتے تھے جو دین میں ان کا مخالف ہو اس کو قتل کرنا جائز ہے، یعنی جو یہودی نہیں اس کو مار دینا جائز ہے، اور جس طرح بھی ہو سکے ان کا مال لوٹنا بھی جائز ہے۔ لوٹنا، مال لوٹنا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جنگ ہو اس کے بعد سازوسامان، ویسے بھی جو ڈاکوؤں والا فعل ہے وہ بھی جائز ہے ان کے ہاں۔ اس کے بعد یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اور ساری مخلوق ہماری غلام ہے، اس لیے ہر غیر یہودی کا مال اپنے لیے جائز سمجھتے تھے۔ اب جیسے اس دور میں یہ تصور تھا کہ غلام جو بھی کماتا تھا وہ آقا کا ہوتا تھا، یہ آج بھی ان کی لوبی موجود ہے یہودیوں کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ترین مخلوق ہیں اس دنیا پہ، باقی سب کوڑا کرکٹ ہے، یہ غلام ہے، اور غلام جو بھی کمائے گا وہ ہمارے لیے۔ تو آج وہ دنیا کی معیشت کے اوپر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے، یہ ان کا وہاں سے تب سے اب تک یہ نظریہ جو ہے یہ قائم دائم ہے، اور مطلقاً غیر کے مال کھانے کو وہ حلال سمجھتے تھے۔ بلکہ عرب کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کے مال کو کھانا بدرجہ اولا جائز سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے انہوں نے تو ہمارے ساتھ باقاعدہ بغاوت بھی کر دی ہے، یعنی جو صحابہ کرام ہیں، اب ان کا مال جو ہے وہ ہمارے لیے بدرجہ اولا حلال ہو چکا ہے، تو جس بھی انداز میں ہم ان کا مال لوٹ لیں وہ ہمارے لیے جائز ہوگا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ متنبع کر دیا اللہ رب العزت نے کہ یہ اب ان لوگوں کے اوپر آپ نے اعتماد نہیں کرنا، ان کے پاس اپنی امانتیں نہ رکھوائیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ لا يحب المتقین، کیوں نہیں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہودیوں کو یہاں پہ پھر مخاطب کیا کہ تم نے آیتیں بدل دیں،
تورات کے ساتھ یہ ظلم کیا اور اپنی طرف سے من چاہی اس میں آیتیں ڈال دیں، تو اب تمہارے لیے لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم۔ یہ دیکھیے کتنی ان کے لیے مایوسی کی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تم سے کلام ہی نہیں کرے گا اس دن۔ یہ ناراضگی کا اظہار اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ تم سے کلام ہی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاکیزہ کرے گا گناہوں سے، مطلب جو یہ لے کے انبار جائیں گے اسی انبار کے ساتھ یہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب یعنی کہ تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑ لیتا ہے، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، تاکہ تم یہ گمان کرو کہ یہ کتاب کا حصہ ہے حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ اب جب وہ پڑھتے ہوئے اپنی طرف سے آیت ڈالی ہوئی ہو تو اس کو وہ پڑھتے ہوئے لب و لہجہ ذرا مروڑ کے پڑھتے تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی اسی آیت کتاب کا حصہ ہے۔ فرمایا وما ہم من الکتاب، وہ تورات کا حصہ نہیں تھا، جس تورات کو اللہ نے نازل کیا یہ انہوں نے خود ڈالی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ والحکم والنبوة، اس آیت سے پہلے یعنی یہ دو دفعہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ نے کہی نہیں۔ اب یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ایک نبی پر جس نے جھوٹ باندھا تو فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اور جو شخص اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا، قال اللہ کہہ کے پھر وہ کوئی اپنی طرف سے بات گڑ دے تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم کے کس طبقے میں ہوگا۔ پھر بہرحال اس کے بعد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس کو کتاب، حکم اور نبوت عطا فرما دے، یعنی کوئی بھی بشر یہ از خود اگر چاہے کہ وہ نبی بن جائے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی جو ہے یہ ایک واہبی عطائی چیز ہے، اس کو کوئی بھی بشر عبادت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر عبادت کے ذریعے حاصل ہو جائے تو پھر تو کئی فرشتوں میں انبیاء بن جائیں، کیونکہ عبادت میں تو وہ ہم سے زیادہ پختہ ہیں، تو گویا یہ عطائی ہے، ایک عطائی چیز ہے نبوت۔ تو جو مرزا جیلمی ہے اس نے نبوت کا بھی مفہوم کافی حد تک بدلا اور اس کو کسبی بنا دیا کہ مطلب نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے ذکر اذکار سے بھی، اس نے اس کا بھی مفہوم نبوت کا بھی بدلا۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، کیونکہ تم کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم پڑھاتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اس میں یہ کہا انہوں نے پھر ہر روز وہ ایک نئی سازش کرتے تھے
تو کہا گیا اس میں کہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تورات کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، کیوں نہ ہم میں اپنے میں سے کسی کو بطور نبی متعارف کروا دیں، بطور نبی متعارف کروا دیتے ہیں، ہم تو بدرجہ اولیٰ ہم میں زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہیں بنسبت ان کے۔ تو فرمایا ان کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ رد فرمایا اور یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ دینے سے نبوت کسی کو عطا نہیں فرما دیتا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ نہ تو اس میں ہمیں رب کی ماننا پڑے گی، مطلب نبی ہوگا ہمارے پاس خود ساختہ، خدا ساختہ نہیں، خود ساختہ نبی ہوگا، تو جو اس سے ہم چاہیں گے وہ حکم احکام لیتے رہیں گے، تو جس طرح ہم چاہیں گے اس طرح اپنی شریعت کو گڑھتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے تمام جتنی بھی سازشیں تھی اس رکوع میں ان کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا کہ یہ حبیب یہ کر رہے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہیں، مسلمانوں کو پہلے سے اس کے اوپر مطلع کر دیا گیا۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔